بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک ایسا پل ہے کہ جسے آخرت کے روز اگر آپ نے عبور کر لیا تو آپ کو جنت نصیب ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے جو اس پل سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پل صراط کا منظر کیسا ہوگا اور کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس کو پار کر سکیں۔ ناظرین، قیامت کے روز جب ہر چیز ختم ہو جائے گی تو پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ میدان حشر میں طویل خاموشی کے بعد ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا۔ آپ نے زندگی بھر جو بھی عمل کیے ہوں، اچھے یا برے، ان کا وزن کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد پل صراط کا وہ کٹھن مرحلہ شروع ہوگا کہ جس پہ سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا، جس کے بالکل نیچے جہنم ہوگی۔ اور یہ پل صراط 7 مراحل پر مشتمل ہوگا، اور ان 7 مراحل میں آپ سے 7 سوالات کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے ان سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو پھر آپ کو جنت نصیب ہو جائے گی۔ یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور یہ تاریک اندھیرے میں ہوگا، اور اس کے بالکل نیچے جہنم ہوگی جہاں بہت تیز آگ بھڑک رہی ہوگی، اور یہاں سے لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ پل صراط سے گزرتے وقت لوگوں کے اعمال ان کی پیٹھ پر ہوں گے، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کی رفتار کم ہو جائے گی۔ پل صراط کا ذکر قرآن مجید میں بھی اشارتاً موجود ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں: کوئی بھی تم میں ایسا نہیں مگر یہ کہ اسے دوزخ سے گزرنا پڑے، یہ تمہارے رب کی طرف سے لکھا جا چکا ہے، پھر ہم نجات دیں گے اہل تقویٰ کو، اور جو ظالم ہیں ان کو گھٹنوں کے بل اسی دوزخ میں رہنے دیں گے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے دونوں سروں کے اوپر، یعنی جہنم کو پار کرنے کے لیے پل رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر اس پل سے گزروں گا، اور اس کے بعد باقی انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ یہاں سے گزریں گے۔ ہر رسول کی زبان پر رب سلم رب سلم رب سلم ہوگا، یعنی اے رب سلامتی فرما، اے رب سلامتی فرما، اے سلامتی فرمانے والے رب سلامتی فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلام بھی صرف انبیاء کر رہے ہوں گے، انبیاء کے علاوہ کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں: جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو اس کے دونوں سروں پر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے جس طرح کانٹے ہوتے ہیں، اور وہ گزرنے والے لوگوں کو زخمی کر رہے ہوں گے، اور وہ ایک ایک گناہگار کو دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے۔ بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزر رہا ہوگا، یعنی بعض لوگ تیز رفتاری کے ساتھ گزریں گے اور بعض لوگ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے گزریں گے۔ وہاں سب کو اپنے اعمال کے مطابق گزرنا پڑے گا، اور پھر لوگ کٹ کٹ کر دوزخ میں گر رہے ہوں گے یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی فیصلہ فرما دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پل تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط جہنم کے اوپر رکھا ہوا پل ہے جس پر سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا، اور جس پر ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزرے گا، یعنی بعض لوگ بجلی کی سی رفتار سے گزریں گے اور بعض لوگ ہوا کی تیزی سے، کچھ لوگ گھوڑ سوار اور اونٹ سوار کی طرح گزریں گے، جبکہ کچھ لوگ بھاگتے ہوئے گزریں گے اور کچھ لوگ سرین کے بھل گھسٹتے ہوئے جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے۔ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا: یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ میری شفاعت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کروں گا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنا پتہ بتا دیں کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پل صراط پر آ جانا، تم مجھے پل صراط پر دیکھنا، میری امت وہاں گزر رہی ہوگی اور میں ان کی سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہوں گا۔ فرمایا: یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو پل صراط پہ نہ پاؤں تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم میزان عمل پر آ جانا۔ کہا: یا رسول اللہ، اگر میزان عمل پر بھی آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کہاں جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم حوض کوثر پر آنا، میری امت پیاسی ہوگی تو میں انہیں مشروب پلا رہا ہوں گا۔ بخاری و مسلم کے مطابق آسمان کے ستاروں کے برابر اس کے برتن ہیں، اور جو ایک بار پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں لوگ مشروب پیاس کے لیے نہیں بلکہ لذت کے لیے پئیں گے۔
پھر فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حوض کوثر پر بھی نہ ملے، پل صراط پر بھی نہ ملے اور میزان عمل پر بھی نہ ملے تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے ان تینوں جگہ پر تلاش کرنا، میں یہی موجود ہوں گا۔ بخاری و مسلم میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ لائے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر میرے ساتھی کہیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی وفات کے بعد دین میں الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو مجھ سے دور کر دو، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن ملائکہ جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تو کہتے، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس چیز سے کہ ہم تیرے نبی کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اتنا روئے اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی آیات بھی تلاوت کرتے جاتے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ابراہیم کی وہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ شیطان نے کتنے لوگوں کو بہکا دیا، جو شیطان کے راستے پر چلا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، یعنی اعلان برات کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ المائدہ کی وہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت کے روز گفتگو فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان میں گواہ تھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اب آپ کا اور ان کا معاملہ ہے، اب آپ چاہیں تو انہیں معاف کر دیں یا چاہیں تو انہیں سزا دیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت سے برات کا اعلان کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ ابراہیم نے بھی اپنی امت سے اعلان برات کر دیا اور عیسیٰ نے بھی اپنی امت سے اعلان برات کر دیا، میں کہتا ہوں کہ میری امت۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ غمزدہ کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ غمزدہ نہ ہوں، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت کے روز رسوا نہیں کریں گے۔ ناظرین، پل صراط ہر ایک کے لیے بال سے زیادہ باریک نہیں ہوگا، بلکہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اس کے لیے وہ وسیع اور عریض وادی کی طرح ہوگا۔ جیسا کہ حضرت سعید بن ابو ہلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ بات بھی پہنچی کہ قیامت کے روز پل صراط بعض لوگوں پر بال سے زیادہ باریک ہوگا اور بعض لوگوں کے لیے کشادہ وادی کی طرح ہوگا۔ پل صراط پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ پل صراط سے گزرے بغیر کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کا یہی راستہ ہے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط پر سب سے زیادہ تیزی سے گزرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہی۔ پل صراط سے گزرنے والا آخری شخص پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کر گزرے گا۔ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے اتنی دیر کیوں لگی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تجھے میں نے دیر نہیں کرائی بلکہ تجھے تیرے اعمال نے دیر کروائی۔ پل صراط کی مسافت کتنی ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بہت سے علماء اور مفسرین حضرت امام مجاہد اور حضرت امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ پل صراط کا سفر 3000 سال کی مسافت کے برابر ہوگا، 1000 سال اوپر چڑھنے کے لیے اور 1000 سال نیچے اترنے کے لیے اور 1000 سال اس کی سطح کے اوپر چلنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی کے ساتھ پل صراط سے پار لگائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔